یہ چمن بلوچستان کا ایک عالم گزرا ہے لیکن رہا نہیں ہے وہاں، ہندوستان میں رہا ہے، ان کا نام تھا مولانا جسیم الدین صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئین کائنات، 1500 جلدوں میں، 200 جلد خالص علم پر، 200 جلد۔ اور آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عبید اللہ ابن نقیب کی تفسیر اور تفسیر سالمی اور قاسمی اور کتنے 500 جلدوں میں، المختصم 100 جلدوں میں۔ لیکن بڑی تفسیر دنیا کے اندر میری دانش میں یہ ابن شاہین کی ہے، جو 18 پاروں کی 1000 اجزاء میں ہے، جس کی 400 جلدیں تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ ابھی اس سال آپ کی تفسیر کی خوشیوں میں ہمیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 1014 میں فوت ہوا ہے، متاخر عالم ہے، حنفی عالم ہے، وسیع النظر، بڑے محدث، ادیب، فقیہ، قاری المقری۔ ان کی تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان 5 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، نایاب نسخہ مل گیا۔ ہمارے عزیز دوست محترم و مکرم مولانا عبدالقیوم گلگت والوں کے لائق قائد صاحبزادہ، علم و عمل کا پیکر احمد سلمہو نے اس کا اصلی نسخہ خطی بھی عنایت فرمایا، فجزاء اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ اور عجیب بات تھی کہ یہ سارا کام اس رات کو ہوا جس کی صبح کو میں آ رہا ہوں، اور یہ ساری تفسیر ہر طرف سے مجھے پہنچی۔ جب یہ میں نے کہا کہ بھائی پرسوں پہنچوں گا، اور پہنچتے ہی افتتاح تفسیر ہے، عرب و عجم کے علماء نے قسم قسم کی کتابیں، اور خاص ذکر ملا علی قاری کی تفسیر کر بہت خوش ہو۔ آپ کو اس لیے عرض کیا کہ آپ کو بھی خوشی میں شریک کر۔ اس سال اس کے بھی حوالے انشاءاللہ تعالی اضافے کے ساتھ عرض کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور حفاظت نصیب فرمائی۔ ہمارے کتب خانے میں 400 تفاسیر ہے ہمارے پاس، کل 400 تفاسیر موجود ہیں۔ جن تفاسیر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ 4000 ہے، لیکن باقی یا مخطوط ہے اور یا صرف حوالے کے در حوالے ہے۔ جیسے زیب النساء کی تفسیر ہے، اس کا حوالہ ہے، نسخہ نہیں ہے، ابھی جا کر کے ہمیں ایک نسخہ ملا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سعدی ہے، اس کا حوالہ تھا، اب مل گئی۔ تفسیر زاہدی 519 میں دروازت بخارا میں شروع ہو گئی تھی اور 540 میں مکمل ہوئی ہے، شیخ ابوالعلا احمد الزاہد رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پہلی مرتبہ الحمدللہ احسن العلوم سے شائع ہو گئی۔ لیکن ہمیں دکھ اور افسوس ہے کہ ہمیں دوسرا نسخہ نہیں ملا، ہم اس پر کام نہ کر سکے۔ کام تب ہوتا ہے جب دوسرا نسخہ مل جائے، اس میں دیکھ کر کے آدمی اس کی غلطیاں ٹھیک کر لے، وہ نہیں ہو سکتی۔ احمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے علماء میں ہیں، ان کی ایک تفسیر نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں چھپ کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رغائب الفرقان 5 عظیم جلدوں میں حیران کن تفسیر آئی ہے۔ شیخ احمد باقلانی کی اعجاز القرآن چھپ کر کے آئی ہے۔ یہ نایاب کتابیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کا جو درسی تعلق ہے تقریباً 400 تفاسیر سے تعرض کریں گے۔ کوشش ہوگی ہماری کہ اس میں سے اکثر بعض ایسے ہیں کہ وہ سب میں ایک جیسے ہیں تو چند تفاسیروں کا حوالہ کافی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے مخصوص آراء ہے، جیسے سوات الالہام ہے فیضی کی، یا محیمی کی تفسیر الرحمن ہے، 2-4 جگہ ہیں جہاں ان کا حوالہ آتا ہے۔ لیکن بعض ایسی ہے جیسے ابن کثیر، جامع البیان ابن جریر، روح المعانی، شہاب الدین محمود، مفتی محمود بغداد، یا احکام القرآن قرطبی، یا حازن، یا تفسیر طبرانی طبری، ان کے حوالے کثرت سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ ہے، شاہ عبدالعزیز کے 3 پارے ہیں، شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین کے حواشی و تراجم میں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے فاتحہ اور بقرہ پر تفسیر ہے، اور سورۃ النساء پر آل عمران ضائع ہے، اور آل عمران سے پر آخر قرآن تک ان کے خاص شاگرد پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام
مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تکمیلی فوائد ہیں۔ اردو زبان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن، یوں سمجھ لے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، زمین والوں کے لیے آسمان کے برابر احسان ہے تفسیر بیان القرآن۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، مجھے طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت آپ کو بیان کروں۔ اللہ اللہ بے پشراب کے دخواب و خون نشتہ دیار شنڈم شراب دے مخاب، رحمان بابا نے خوب کہا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن اردو زبان میں روح المانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اردو کا فہم ادراک دیا ہے اور وہ مومن مسلم ہے اور اس کے پاس وقت ہے اور وہ تفسیر بیان القرآن نہیں دیکھتا، وہ بہت زیادہ کمزور حصے کا مسلمان۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے درس والوں کو عربی زبان میں روح المانی اور اردو میں تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو پورا تفسیر پڑھاتا ہوں تو میں بہت پہلے سے خوش ہوتا ہوں کہ میں ان ایام میں بیان القرآن پھر دے دوں گا۔ سبحان اللہ، اول سے اخیر تک میں نے 32 مرتبہ دیکھا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس سے سیری نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیر۔ ہمارے بزرگ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن 8 ضخیم جلدوں میں بہت اعلیٰ اور خالی کیے۔ یہ سمجھ لے کہ ان کے علم تفقع کی وجہ سے فقہ بھی اس میں تقریباً آ گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کی حیثیت سے عقائد اور تعلیمات کے مسائل ممتاز پورے آ گئے۔ پاکستان کے بانی ہونے اور مفتی اعظم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی خوش قسمتی کے بھی خوش رنگیاں موجود ہے اس میں۔ مفتی صاحب بہت ذکی اور ذہین عالم تھے اور فقیہ انسان تھے۔ معارف القرآن ان کے شاہکار قلم کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی، سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، انہوں نے بھی معارف القرآن ہی کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ آخری کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد مالک صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے تکمیل کی ہے۔ وہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تفسیری اعتبار سے مولانا ادریس کاندیلوی کی معارف القرآن بلند ہے، اور فقی اعتبار سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن اونچی ہے۔ ہر گلیرا رنگ گونی دیگر است، ہر بول چمبیلی اور ہے، موتیا اور ہے، گلاب اور ہے، اور گلاب دا اصل شاہزادہ ہے، رام بیل چام بیل نوکران دی ولی دینا۔ الحمدللہ۔ اردو زبان میں شیخ القرآن موحد دوران تمام اہل باطل کے خلاف سیف اور ریان و بران شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن لکھی ہے 3 جلدوں میں، بہت اعلیٰ ہے۔ رد شرک، رد بدعت، رد رسوم فاسدہ میں تیر بہدف ہے، اور اس عاجز کے نزدیک میدان تفاسیر میں اردو زبان میں بیان القرآن اور شیخ الہند کے فوائد کے بعد اس کا ثانی نہیں۔ چند مقامات پر علماء کا اختلاف تھا۔ حضرت بن نوری نے، مولانا ظفر احمد عثمانی نے، مولانا خیر محمد جالندری نے ان کو آگاہ کیا۔ حضرت شیخ نے سجاد بخاری کو حکم دیا کہ ان مقامات کو ان بزرگوں کے کہنے کے مطابق ٹھیک کریں۔ ٹھیک کی ہوگی، ہم وہاں کی باتیں ادھر ادھر سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رد شرک و بدعت میں اہل حق کا زبردست ہتھیار ہے۔ تفسیر جواہر القرآن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ شان ورشاست کے آخری سال کے شاگرد ہے۔ بابل میں دور حدیث کیا ہے، جید مدرس، وقت کے ممتاز
منطقی عالم اور مناظر اور تمام میدانوں میں مجاہد عالم تھے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان لانظیر انسان، وجزاهم اللہ عنا وعن اہل التوحید والسنہ خیر الجزا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری تفسیری مطالعہ بہت زیادہ ہے. باقاعدہ تفسیر تو لکھی نہیں ہے، کیسٹوں میں ہے. البتہ سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر لمن لم یکن پنجکر، مولانا کی بڑی کتاب ہے. سمت الدرر اچھی کتاب ہے، ربوط پر ہے. العرفان فی اصول القرآن بھی ہے، اور البصائر بھی ہے جس کا دادی مولانا نے رد کیا یا انہوں نے انفرد کیا ہے. بارہ اور بھی حضرت شیخ کے فوائد اور برکات ہے. تاہم اختلافی مسائل میں ہمارا رجحان حضرت کے ساتھ نہیں ہے. ہم جمہور علماء دیوبند جن کے آخری حضرت اقدس استاد مولانا یوسف گنگوری اور شیخ مرشد مولانا سرفراز خان رحمہ اللہ ہے، اختلافی مسائل میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان بزرگوں کا بھی بھرپور احترام کرتے ہیں. ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہے کٹر حنفی الحمدللہ، لیکن اپنی درسگاہ میں کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. یہ اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھی نماز فاسد ہو رہی ہے. مقصود جلد اول صفحہ 129 میں من قرأ خلف الامام فسدت صلاۃہ. حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے نماز فاسد ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں پڑھی تو نہیں ہوگی، تب بھی وہ رحمت اللہ علیہ. اسی طرح ان کی درسگاہوں میں آپ کے ائمہ، آپ کی کتابیں وقار اور عظمت کے ساتھ ذکر ہوتی. میری بھی گزارش ہے کہ اختلافی مسائل میں اپنے علماء مسلک کے ان کے بارے میں زیر طوفان نہ کھڑا کریں.